بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، زمانہ قدیم میں کال کوٹری کو قفس کے نام سے پکارا جاتا تھا، جسے عمومی طور پر ایک پنجرے سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قفس کی کہانی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کو کیوں قفس میں قید کیا جاتا تھا۔ معزز دوستو، یہ بات یقیناً آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ تخت و تاج کی خاطر دنیا میں بڑے فسادات برپا ہوئے۔ ماضی میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخت کی لالچ میں بیٹے باپ کو اور باپ بیٹوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے۔ کچھ ایسا سلسلہ سلطنت عثمانیہ میں بھی دیکھا گیا۔ شاہی خاندان کے فرد تخت حاصل کرنے کے لیے کئی چالیں چلتے تھے اور اس دوران سلطنت عثمانیہ کے کئی خوبرو شہزادے قتل کروا دیے گئے۔ کئی سلطان آئے اور گئے، مگر یہ روایت دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ یہ جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ سلطان محمد فاتح نے قتل کی اس روایت کو ایک قانون میں بدل دیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت ہر نئے بننے والے سلطان پہ یہ لازم تھا کہ وہ اپنے تمام بھائیوں اور ان کے بیٹوں کا قتل عام کرے۔ یہاں تک کہ شیرخوار بچوں کو بھی اس قانون کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ ناظرین گرامی، سلطان محمد فاتح کی جانب سے جاری کردہ اس قانون نے سلطنت عثمانیہ کو زوال پذیر کر دیا، کیونکہ اس عجیب و غریب قانون کے باعث عثمانی خاندان سکڑتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطنت عثمانیہ کے چند دانشوروں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا چلتا رہا تو عثمانی خاندان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس خدشے کو سنجیدگی سے لیا گیا اور عملی اقدامات کرنے کا سوچا جانے لگا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے شاہی محل کے بیچوں بیچ ایک عمارت کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ یہ عمارت پنجرے سے مشابہت رکھتی تھی اور اسے قفس کا نام دیا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر کے بعد جب بھی کوئی عثمانی سلطان برسر اقتدار آتا تو وہ اپنے سارے بھائیوں اور بھتیجوں کو اس پنجرے میں قید کر دیتا، اور جیسے ہی اس سلطان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے تمام قید شدہ بھائیوں اور بھتیجوں کے گلے ریشم کی ڈور سے کاٹ دیے جاتے۔ حیران کن طور پر یہ سلسلہ کئی نسلوں تک چلتا رہا۔ قفس نامی اس عمارت میں کئی سو شہزادوں کو قید کیا گیا اور بعد میں ان کا گلا کاٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یہ سب صرف تخت اور بادشاہت کے لیے کیا جاتا۔ معزز دوستو، کئی سالوں تک جب یہ سلسلہ نہ رکا تو بیشتر شاہی افراد نے اس حوالے سے بغاوت کرنے کی کوشش کی اور اس قانون کو ختم کروانے کے لیے کافی تگ و دو کی گئی، لیکن نتیجہ بے سود رہا۔ آخرکار 1604 عیسوی میں سلطان احمد نے اقتدار سنبھالتے ہوئے ایک ایسا کام کیا جس نے اس بیہودہ روایت کو سلطنت عثمانیہ سے ختم کر دیا۔ دراصل سلطان احمد نے اپنے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کو ذہنی مریض تصور کرتے ہوئے قتل نہ کروایا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ سلطان احمد چند سال ہی تخت پر بیٹھ سکا، کیونکہ صرف 27 سال کی عمر میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان احمد کے بیٹے کی عمر بہت کم تھی۔ کم سن ہونے کی وجہ سے وہ شاہی تخت کے امور سنبھالنے کے قابل نہ تھا، جس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ شاہی تخت کی تمام تر ذمہ داری سلطان احمد کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کو دے دی جائے۔ تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھنے والے مصطفیٰ اول حقیقت میں ذہنی مریض اور مجذوب تھے۔ تاہم تاریخ کا پانسا پلٹا اور سلطان مصطفیٰ اول کو قفس سے نکال کر شاہی تخت پر بٹھا دیا گیا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بھائیوں کو قتل کرنے کی رسم کا خاتمہ ہوا، لیکن قفس کی قید کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ سلطان مصطفیٰ اول کے دور حکومت کے بعد بھی شاہی شہزادوں کو قفس میں قید رکھا جاتا۔ ناظرین گرامی، تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی نئے شہزادے کو تخت پر بٹھانے کی باری آتی تو شاہی خاندان کے معتبر اور دانا افراد قفس نامی عمارت کی جانب دوڑتے اور پھر وہاں قید کسی ایک شہزادے کا انتخاب کیا جاتا، جس کے بعد خدا کر کے اس شہزادے کی قید کا خاتمہ ہوتا اور اسے شاہی تخت کا ذمہ دار اور وارث بنا دیا جاتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے معروف بادشاہ مصطفیٰ اول کے دور کے بعد قفس میں قید ایک شہزادے کا تعین وقت سے پہلے ہی کر لیا جاتا اور پھر اسے اسی قید میں رکھ کر امور سلطنت سکھائے جاتے۔ ایسا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جب وہ شہزادہ تخت پر براجمان ہوتا تو اسے تمام تر اصول اور قاعدے معلوم ہوتے اور وہ بہتر طریقے سے اپنی سلطنت کو سنبھالتا۔ قفس میں قید شہزادوں کی تفریح کا خاص خیال رکھا جاتا، ان کے لیے غلام مقرر کیے جاتے، تاہم جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قید شدہ شہزادوں کو بانجھ کنیزیں فراہم کی جاتی تاکہ عثمانی خاندان مزید نہ پھیلے۔
قفس میں قید شدہ شہزادوں کو ہمہ وقت یہ خوف بھی لاحق رہتا کہ کبھی بھی کسی وقت ایک شہزادے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا جاتا۔ یہ انجانہ خوف سبھی شہزادوں کے دل و دماغ پر سوار رہتا، جس کا یہ نقصان ہوتا کہ اکثر شہزادے اس خوف سے پاگل ہو جایا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ قفس کی قید کا یہ سلسلہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد VI تک چلتا رہا۔ قفس نامی اس پنجرے میں کئی شہزادوں نے پوری زندگی گزار دی اور گمنامی کی موت کو گلے لگا لیا۔ معزز دوستو، بعض دانشور حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال میں قفس کی قید کا بڑا ہاتھ رہا ہے، کیونکہ اس عمل سے شاہی خاندان میں بڑی دشمنیوں نے جنم لیا۔ تاہم سلطنت عثمانیہ کے زوال کی داستان بھی کافی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمانی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے برطانوی استعماروں اور صیونیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام، یہودیوں کی آباد کاری اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے عالمی پلان تیار کیا۔ سلطنت عثمانیہ باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیوں اور بے اعتدالیوں، درباری غلام گردشوں اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلی اور مالی طور پر خستہ حال ہو چکی تھی۔ صیونیوں کے وفد سلطان عبدالحمید کے پاس ایک دو نہیں بلکہ مختلف بہانوں سے مختلف اوقات میں 3 بار آئے اور فلسطین میں آباد ہونے، تعلیمی ادارے کھولنے اور آخری ملاقات میں دگنی چگنی قیمت کے عوض فلسطین کی اراضی خریدنے یا سارا ملکی قرضہ اتارنے کے لیے ملینز کی رقم کی پیشکش کی۔ لیکن سلطان عبدالحمید جرت، حمیت، غیرت اسلامی اور دور اندیشی کے سبب انکار کرتے رہے، کیونکہ وہ یہودی آباد کاری جیسے مکروہ عالمی صیونی عزائم سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں بھی کی جانے لگیں۔ معزز دوستو، 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کے ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کو اٹلی کی طرف سے ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبدالمجید آفندی کو آخری و علامتی عثمانی خلیفہ بنایا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتاتürk کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا بھی قانون منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیائے اسلام رحمت عظیمہ خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین میں خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت و اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین لبادہ میں پیش کر دیا گیا۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔